السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں کامران نصیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کامران استنبول ولاگ۔ اور آپ کو میرے تھم نیل سے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا کیا ٹاپک ہے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو بھی اپنی کوئی رائے پوچھنی ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹس کے اندر ضرور بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپر اس موضوع کے اوپر گائیڈ کر دوں گا۔ چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں تو پاکستان، انڈیا یا کسی بھی کنٹری سے ترکی میں آنا چاہتے ہیں تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے، چونکہ آپ کو کچھ ٹریول ایجنٹ یہ بات حقیقت نہیں بتائے گا۔ اگر کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو ترکی کا ورک ویزا دیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ 1 سال کا ویزا ہے، اور یہ 100% جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ میری اس بات سے کافی حیران ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی۔ بالکل، ویزے کے اوپر جو آپ کا سٹیکر ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر 1 سال کا ٹائم 100% لکھا ہوتا ہے، پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ 1 سال تک ویلڈ ہوگا۔ چونکہ اگر میں ٹریول ایجنٹ ہوتا تو شاید آپ کو یہ بات نہ بتائی جاتی، اور کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو حقیقت اور سچ یہ نہیں بتاتا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور مزید کومنٹس کے اندر اپنی رائے بھی ضرور دے دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو میری کیسی لگی۔ برادر، سب سے پہلے جس ٹائم آپ کا ورک پرمٹ آتا ہے، آپ اس کمپنی کے اندر آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کمپنی آپ کو ایک ورک پرمٹ جو کارڈ ہوتا ہے وہ ایشو کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو 1 سال کا ویزا لگا ہوتا ہے اس کی ویلیو بالکل 100% ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ بعض اوقات میں نے یہاں پر کافی کیسز دیکھے ہیں، اور آپ نے اگر میرے چینل پر ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، میں نے کافی لڑکوں کا اس موضوع کے اوپر انٹرویو وغیرہ بھی کیا ہے۔ میرے ساتھ جڑیے، اب میں وہ آپ کو حقیقت اور وہ سچ بتانے لگا ہوں جو کہ کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو 100% نہیں بتاتا۔ جس ٹائم آپ لوگ ترکی کے اندر انٹر ہو جاتے ہو اور آپ کی کمپنی کے ایڈریس پر آپ کا ورک پرمٹ آ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے ویزے کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہتی۔ اس ٹائم صرف جو ویلیو ہوتی ہے وہ جو آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، مطلب کہ 1 سال سے پہلے اگر آپ کو کمپنی کام سے نکال دیتی ہے تو اس ورک پرمٹ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو سٹیکر ویزا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور شرط ہے، یہ ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کو نظارے بھی دکھاتا جاؤں، یہ چونکہ بلو مارکس وغیرہ ہے۔ مزید میں نے کہا بھی کچھ ٹرینڈ چینج کروں، آپ کو کچھ ویو بھی دکھاتا رہوں، اور آپ کو انفارمیشن بھی دیتا رہوں جہاں تک پوسیبل ہوا جس میں آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ اچھا، اگر آپ کو 3 مہینے بعد کمپنی نکال دیتی ہے، یا 1 سال کے سے پہلے اگر کمپنی آپ کو نکالتی ہے تو آپ کے پاس اور کیا راستہ ہوتا ہے؟ آپ کے پاس صرف یہ راستہ بچ جاتا ہے برادر کہ آپ صرف کسی اور کنٹری کے اندر ورک پرمٹ لے کر وہاں پر ایز اے جاب کنٹینیو کر دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کمپنی آپ کو NOC لیٹر دیتی ہے، وہ چونکہ 99% آپ کو وہ کمپنی لیٹر نہیں دیتی۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ وہ باتیں ہیں آپ کو ایجنٹ حضرات یہ نہیں بتائیں گے، چونکہ میں یہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب میں اور یہاں پر جو میرا تجربہ ہوا ہے، ایکسپیرینس ہے، اور یہاں کی جو معلومات ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو یہ ساری بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کمپنیز آپ کو 1 سال سے پہلے کیوں نکال دیتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے بھی موسٹلی نکال سکتی ہیں کیونکہ ایجنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور ورک پرمٹ کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے انہوں نے ورک پرمٹ دیے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر ان کے ورک پرمٹ کینسل کر کے ان کو کمپنی سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ اگر آپ ترکی کے اندر میری ایسے یوٹیوب پر ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوں گی تو آپ ان لوگوں کے انٹرویو بھی دیکھیں، میرے اس چینل پر ہیں،
حقیقت اور سچ کیا ہے، چونکہ وہ اس ٹائم بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ تو وہ پھر یہی ہوتا ہے، ایجنٹ ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کا ورک پرمٹ کنورٹ کرواتے ہیں، فلاں سٹی میں کرواتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، مطلب کہ یہ 99% یہ ایجنٹ حضرات کرتے ہیں۔ ترکی کا جو قانون ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ قانون کی بہت زیادہ پاسداری کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ایجنٹ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو سچ اور یہ حقیقت نہیں بتاتے کہ یہ بات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ریسنٹلی میں ایک انٹرویو بھی اپلوڈ کیا ہے، جب وہ ایک بندہ 3 ماہ پہلے آیا یہاں پر، میں نے اس کا انٹرویو بھی اپنے ولاگ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اس میں یوٹیوب چینل پر، اور اس کے 3 مہینے بعد جو اس کی کنڈیشن تھی جس میں وہ رو رہا تھا، اور یہ میں نے ان کو 3 مہینے پہلے ہی آلریڈی جس دن وہ یہاں پر آیا تھا اس کے دوسرے دن میں نے اس کو یہ ساری حقیقت اور سچ بتا دیا تھا، اور 3 مہینے بعد وہ جو باتیں میں نے اس کو پہلے بتائی تھی وہی سیم باتیں یہ کر رہا تھا کہ یار آپ کی باتیں بہت ٹھیک تھی، کاش میں نے عمل کر دیا ہوتا تو آج میں یہاں پر ترکی کے اندر انلیگل نہ ہوتا۔ تو میرے ساتھ جڑیے اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک کوشش ہو سکی آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور آپ کو جتنی بھی کوئی ترکی کے بارے میں اپڈیٹ ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور آپ ہمیشہ کچھ میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ اگر کہیں آپ کو لگے کہ انہوں نے یہ کوئی بات غلط کی ہے تو کائنڈلی آپ میرے سے وضاحت مانگ سکتے ہیں، اس بھی میں مزید فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا کہ بھائی اگر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی، اس بات کا کیا مقصد تھا اور کس لیول پر کیا، اس کی ساری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور آپ ہمیشہ ہنستے رہیں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور جو کچھ بھی میں نے آپ کو اپنے ولاگ کے اندر بتاتا ہوں یہ چونکہ حقیقت ہوتی ہے، اور جو یہاں پر ریلیٹیو ہوتی ہے حقیقت اور سچ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنے دور سے مختلف کنٹریز سے میرے ولاگ دیکھ رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو 100% جو حقیقت ہو وہی بتا دوں، اور ساتھ ہی یہ شام کا ٹائم اور بلو مارکس کی یہ میں نے کہا آپ کو یہ تھوڑا سا ویو وغیرہ بھی چیک کروا دوں۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا، اور یہیں سے میں اپنی ولاگ کا اینڈ کرتا ہوں، اور مجھے لاسٹ پر اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔